الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کی جانوں کے سے زیادہ ان پر مقدم ہے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی حقوق جو امت محمدیہ کے ذمہ ہے انشاءاللہ العظیم وہ بیان کیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بیان کیا تھا کہ آپ پر ایمان لانا لازم ہے۔ ایک حق یہ بیان کیا تھا کہ رسول ماننا، اطاعت کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بات ماننا جب آپ آپس میں جھگڑ چکے ہو، آپ کے اختلاف کسی بات پہ ہو گیا ہو، تو اختلافی بات کو خود حل کرنے کی بجائے، کسی امام کی پیروی کرنے کی بجائے، کسی مولوی صاحب کی پیروی کرنے کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اختلافی مسئلے کا حل پوچھا جائے گا، قرآن و حدیث سے اس کا حل پوچھا جائے گا اختلافی معاملات کے۔ آج انشاءاللہ العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق امت محمدیہ کے ذمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے محبت کی ہے، اور یہ ایک ایسا حق ہے کہ اگر انسان ہر بات مان لے لیکن دل میں محبت کا معیار نہیں ہے، محبت کرتا ہے لیکن محبت اعلیٰ معیار کی نہیں ہے، یعنی اپنی جان اسے اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، یا اپنی اولاد اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اسے اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، تو چاہے سر زندگی اطاعت میں گزار دیں تو وہ مومن نہیں۔ یعنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کریم کی محبت اس درجے کی کہ جس درجے میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کو معلوم نہ ہو، سب سے محبوب ذات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ہو، تب جا کے آپ کی اطاعت وہ اللہ جو ہے قابل قبول ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور میں کہہ دیجیے، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت پھر اس میں تم گھاٹا پڑنے سے ڈرتے ہو، اور وہ مقام جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا: قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ۔ بندہ اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ جو محبت کرتا ہے عموماً لوگوں کے ساتھ اس کی وہ محبت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا والدین وابناؤکم، اور بیٹے سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، واخوانکم، اور بھائی، وازواجکم، اور بیویاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ، اللہ ویسے بھی کہہ سکتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تم نے محبت کرنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے جو یہ الگ الگ گنوائے ہیں نا، باپ سے بڑھ کے، بیٹے سے بڑھ کے، بھائی سے بڑھ کے، بیوی سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، تجارت سے بڑھ کے،
یہ جو چیزیں اللہ نے گنوائی ہے نا عموماً ان کی محبت بندے کے دل میں بڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت جو موجود ہے اس محبت سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے. پھر جا کے آپ کی نماز روزہ آپ کی اطاعت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو مجھ سے ایک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر محبت کا وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے کہ یہ میرے بندے میرے نبی سے جس لیول اور درجے کی محبت انہیں کرنی چاہیے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے ہم سب اس درجے کی محبت شاید اللہ کے رسول سے نہیں کرتے. دیکھو جب ہماری تجارت کی بات آتی ہے ہم رسول کریم کے بڑے فرامین کو نظر انداز کر جاتے ہیں. بیٹوں کے معاملات کی آتی ہے ان کی تربیت کی بات آتی ہے تو ہم بڑی چیزوں کو جو رسول کریم کے فرامین ہے کہ ان کے لباس ایسا ہونا چاہیے ان کے عقائد ایسے نماز ایسے ہونی چاہیے ہم بڑی چیزوں کو نظر انداز کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی خواہشات جو ناجائز ہوتی ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں. تو گویا رسول کریم کی محبت کا وہ معیار نہیں ہے نا. اگر ہوتا تو وہ خواہشات مال کی محبت تجارت یہ سب رسول کریم کے فرامین کے تابع ہوتا. یہ جو مال اور تجارت ہے اس کے جو رسول کریم کی نافرمانیاں سود والے معاملات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو آپ کی تجارت رسول کریم سے زیادہ محبت. بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس محبت کی خاطر بہت کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے. بہت کچھ محبت کی خاطر. تو رسول کریم سے جو محبت ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تجارت کے اندر جو کچھ غلط تھا ہم اس تجارت کی غلط چیز کو چھوڑتے نہ کہ رسول کریم کے فرامین کو. محبت کا تقاضا تو یہ تھا لیکن ہم نے تجارت کے اندر اسی غلط چیز کو باقی رکھا اور محبت کا دعویٰ بھی باقی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہوگی ہے آپ کو اللہ کے رسول سے لیکن جو اللہ کو معیار اس کا مطلوب ہے نا محبت کا وہ معیاری محبت نہیں ہے آپ کو اللہ کے رسول. معیاری محبت ہوتی ہے نا تو صحابہ جیسی محبت تھی. رسول کریم کا فرمان رکھا تھا مجال ہے کہ لمحہ بھر لے لو اس پر عمل کرنا ہے یا یہ چیز حرام ہو گئی ہے. وہ کئی دفعہ حدیث سنائی ہے نشہ شراب حرام کرتی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے گلاس ایسے بھی نہیں کیا زندگی میں دوبارہ شراب نہیں پی. یہ ہے محبت کہ جس کے اندر بندہ ہر بات فوراً مانتا ہے اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ کیسی محبت ہے جس کے اندر آپ اپنی محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہو. تو گویا جو محبت آپ اللہ کے رسول سے نہیں اپنی خواہشات سے کر رہے ہیں آپ کو زیادہ محبت اپنی خواہشات سے. اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تمہارے باپ بیٹے بھائی بیویاں مال تجارت اگر تمہیں یہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں محبت ہے لیکن ان چیزوں کی محبت بڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی محبت سے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس لیے ہر مسلمان کو رسول کریم کا یہ جو حق ہے محبت والا اس کی ادائیگی میں بڑا فکر مند ہونا چاہیے اور خوف اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں میری محبت کا درجہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس سے حدیث کے راوی ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنے والدین سے اولاد سے حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. اگرچہ وہ محبت کا دعویٰ کرتا بھی ہو اطاعت والے کام کرتا بھی ہو لیکن جب تک محبت کے یہ معیار کو قائم نہ کر لیتا اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. رسول کریم نے اسے مومن قرار دیا ہی نہیں ہے اگرچہ وہ آپ کو نمازوں میں نظر آئے لیکن اگر اس کی محبت دنیا کے اندر زیادہ ہے اس کی بیوی اللہ کے رسول سے زیادہ اسے محبوب ہے یا اپنی جان سے اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے محترم ہے. اور حقیقی مزہ ایمان کا تب آتا ہے جب بندے کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے اور پھر اس کے رسول سے محبت ہو تو صحیح معنوں میں ایمان کا مزہ تب آتا ہے. اور یہ جو ایمان کا مزہ ہے یہ صحابہ نے چکھا تھا کہ جب صحابہ نے اس درجے کی محبت کی نا تو پھر ان کی زندگی میں بڑی سے بڑی بھی جو تکلیف آئی نا وہ ہنس کر اسے سہ گئے. یہ محبت تھی کہ جس سے انہیں بڑی بڑی آزمائشوں میں سبق قدم رکھا کہ وہ آزمائشیں اور وہ تکلیفیں کہ جن کو بندہ سن کر کاٹ سکتا ہے
کہ کبھی کہیں ہمیں اگر جو خواب کوئلوں پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی چھاتی پہ پتھر ہے، ذرا تصور تو کرو کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور انہیں صبر پر جمایا ہوا ہے۔ یہ وہ محبت کا اعلیٰ معیار تھا ان کا، جو اللہ سے وہ محبت کرتے تھے اور اس کے رسول سے کہ اپنی جان کو بلا دیا تھا انہوں نے، اور ہر تکلیف کو رسول کریم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سہنے پر تیار ہوتے تھے۔ یہ محبت جب بندے کو آ جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ تب آتا ہے۔ ثلاث، تین چیزیں ہیں، من کن فیہ، جس کے اندر وہ ہوں، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے۔ تین چیزیں جس کے اندر موجود ہو، ایمان کی مٹھاس اسے ملتی ہیں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب ہو، تب جا کے بندے کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان سے تکلیفیں ہی نہیں، اسے پھر سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں مزہ آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ قرآن کی تلاوت ختم کروں، لمبا بیان کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، اللہ سے لمبی لمبی باتیں کرتا ہے۔ تب جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ وہ بندہ چکھتا ہے، وَإِنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے تو ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ لوگوں سے جو آپ کے تعلقات ہیں نا، کہ اللہ کی وجہ سے قائم ہوں، پھر بندے کو ایمان میں مزہ آتا ہے۔ اور تیسری چیز، میں جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو، ہماری تین باتیں جس میں ہو جائے نا، اللہ اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت، اور اس کے بعد لوگوں سے اللہ کے رضا کے لیے محبت، اور کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرنا جیسے آگ میں ڈالے جانا سے ناپسند ہے۔ ہماری تین باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائے نا، اصل ایمان کی مٹھاس اس بندے کو ملتی ہے۔ آج کل نا ایمان کی مٹھاس نہیں، ہم نا بس ایسے موروثی مسلمان بن گئے ہیں، موروثی، اور حقیقی مسلمان ابھی بننے میں دیر ہے، اس کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی تو سوچا کہ ٹھیک ہے اسلام ہے، ٹھیک ہے تو مسلمان ہے۔ نہ رسول کریم سے محبت کا وہ معیار ہمارے پاس ہے، نہ ایمان کی مٹھاس سے ہم آشنا ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ رسول کریم سے محبت اس اعلیٰ معیار کی رہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو لذت محسوس ہو، دل ایسا کرے کہ ہم نماز کو نہ ہی چھوڑوں، نماز پڑھتا ہی رہوں۔ وہ اعلیٰ معیار کے صحابی رسول کو تین تیر لگتے ہیں، لیکن وہ تیر نکال کے پھینکتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں سورت کو ختم کروں، لیکن مجبوری کی وجہ سے رسول کریم نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں رغبت نہ ہو جائے، اس لیے نماز پڑھو۔ تیر لگنے کے باوجود بھی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ تب ہے جب ایمان کے بندے کو مٹھاس ہوتی ہے، اور ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے رسول کریم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نبی کریم سے کیسی محبت تھی، صحابہ کرام کے حوالے سے چند ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان کی رسول کریم سے محبت کے واقعات تو بڑے ہیں، تاریخ اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایک واقعہ ہجرت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لما اقبل الی المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے ہجرت کرنے کے لیے، عطش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم کو پیاس ہے، فمر براع، آپ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں چرواہے کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے آپ کی بکریوں کو دودھ چاہیے، اجازت دے کے دودھ دہا، رسول کریم کے پاس لے کے آئے۔ اب دیکھو یہ ہے محبت، محبت میں کیا ہوتا ہے، بندہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ فشرب حتی رضیت، آپ نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ آپ نے میں دودھ لے کے آیا بکریوں کا، آپ پیاسے تھے، آپ نے دودھ پیا اور میں راضی ہوں۔ حالانکہ دودھ تو رسول کریم نے پیا ہے، حضرت ابوبکر کے راضی ہونے کی اس میں کیا بات ہے؟ یہ محبت تھی کہ بندے کو کس سے محبت ہو رہا اور اس کے حق میں کوئی چیز دیکھ کر تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی ہوتی تھی، آپ پیاسے ہیں، آپ نے دودھ پیا ہے، آپ سیر میں تو حضرت ابوبکر خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں میں ذرا سا آگے چلا، ہم جب وہاں سے آگے چلے ہیں، اس سے احمد کی غالباً 3 نمبر حدیث ہے،
کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے مشرکین مکہ نے لوگ لگائے تھے، انعام رکھا تھا ہمارا کہ نبی کریم کو پکڑ کے لاؤ. تو کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایک آدمی پہنچ گیا، سراقہ بن مالک بن جثام، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت یہ مشرک تھے. کہتے ہیں انہوں نے ہمیں پا لیا. کہتے جب میں نے سراقہ کو دیکھا میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر قلب قد نہیں کرا، اللہ کے رسول یہ جو ہمیں تلاش کرنے والے تھے تو ہمیں پا لیا ہے. رسول کریم نے مجھ سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ زیادہ قریب آ گیا ہے. فکان بیننا و بینہ، کہ اس کے اور ہمارے درمیان صرف ایک نیزہ یا دو نیزے یا تین نیزوں کا فاصلہ رہ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر قلب قد نہیں کرا وہ بکیتی، اللہ کے رسول اس تلاش کرنے والے نے ہمیں پا لیا ہے، ہمارا راز افشا ہو گیا ہے کہ ہم اس ہجرت کے لیے نکلے ہوئے اور ہم کہاں پہ ہیں. اب مشرکین نے مکہ والے پیچھے جائے. ادھر نے اتنی بات کہی کہ اللہ کے رسول اس تلاش کرنے والے نے ہمیں پا لیا اور ساتھ میں رونے لگ گیا. حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں اور رونے لگ گیا. تو نبی کریم فرمانے لگے یا ابوبکر لما تبکی، ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہا واللہ ما علی نفسی ابکی، اللہ کی قسم میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، ابکی علیکا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ مشرکوں نے اگر آپ کو پا لیا تو آپ کو تکلیف ہے. میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں آپ کی ذات کے لیے رو رہا ہوں. تو یہ صحابہ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی خوشی کہ آپ نے دل کیا تو خوش جانے کو کر ہوئے ہیں. جہاں تک پکڑے جانے کا ہلکا سا خوف ہوا تو اپنا نہیں، رسول کریم کے بارے میں سوچا کہ مشرک تکلیف دیں گے تو رو پڑے. یہ ہے محبت کہ اپنی جان پر رسول کریم کو تکلیف ہے. اور پھر یہی حضرت ابوبکر تھے، جب ان کی وفات کا وقت آیا اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ اليوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دن نبی کریم فوت ہوئے تھے؟ کہا یوم الاثنین، سوار کو. کہا فأی یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ کہا جی سوار ہے. کہا انی ارجو ان یکون بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ میرے اور موت کے درمیان آج کی رات ہے. اور اگلے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی محبت اس قدر تھی کہ انہیں اپنی محبت پہلے یقین تھا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گیا تو مجھے بھی اسی دن موت آئی. اگرچہ ایک رات کا فرق پڑا لیکن انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا مجھے امید ہے کہ ایک رات ہے میرے اور موت کے درمیان. یہ تھی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کہ وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ آپ جس دن فوت ہوئے ہیں ہماری موت بھی اسی دن آئے. اور شاید آج ہم سے کسی نے خواہش نہ کی ہو رسول کریم سفار والے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمیں بھی بہت سفار پائے کاش. لیکن صحابہ کرام یہ بھی خواہش کرتے تھے کہ جس دن رسول کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کاش ہمیں بھی موت اسی دن آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری اپنی جان. صحابہ کرام سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے. کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے اپنی جان. رسول کریم نے فرمایا لا، عمر نہیں، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر نہیں، بات نہیں بنے گی جب تک میری ذات تجھے تیری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو. کہا اللہ کے رسول اللہ واللہ لانت احب الیک من نفسی، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ابھی سے آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا الان یا عمر، بات اب بنی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے صبح کی نماز میں زخمی کر دیا تو یہ نماز بھی مکمل نہ پڑھا سکے. ان کو تقریباً کافی مرتبہ خنجر کے بار لگے، گر گئے، گھر اٹھا کے لایا گیا تو حکیم آیا، حکیم نے نبیس پہ لایا ہے، دوا پلائی تو وہ انتڑیوں سے باہر آیا. اب کیفیت دیکھیے کیسی ہے. تو اس کیفیت میں حضرت عمر نے جو کام کیا نا ان میں سے ایک یہ تھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، مجھے اٹھاؤ میں نے نماز پڑھ لی ہے. ایک آدمی آیا، اسے کہا اللہ کے رسول نے شروعات تک اسے اوپر رکھنے کا کہا، شروعات اوپر کرو، میری دین یاد کی نہ کرو. اور جب دیکھا کہ میرا وقت آخری ہے اور میں شاید نہ بچ سکوں تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ بات سنو. جی ابو جان. کہا ماں جی عائشہ کے پاس سب. انہوں نے کہنا کہ عمر سلام کہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا کہ اب میں امیر المومنین رہا نہیں.
کیا میری حالت یہ ہے کہ دنیا سے میرا آخری وقت ہے اور آخرت کا پہلا وقت شروع ہونے والا ہے؟ ماضی سے کہنا کہ عمر سلام کہتا ہے، اور کہنا کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہ ہے محبت، زندگی رفاقت میں گزار دی۔ اب موت کا وقت ہے، ہمارے یہاں تو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے نا، تو اور 100 طرح کی فکر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر کی فکر کیا ہے؟ ماضی سے کہنا کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ گئے ماجی عائشہ کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ ماجی نے جواب دیا اجازت ہے جی، اجازت ہے، اندر آ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اندر تشریف لے گئے۔ ماجی رو رہی تھی، بتائیے ماجی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عمر کا پتہ چلا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑے زخمی ہو گئے ہیں، میں ان کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے، آپ کو سلام کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر نے سلام بھیجا ہے، اور عمر کے بعد چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں دیں تو میں اپنے دو ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر کے ساتھ وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو ماجی نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک میرا خامد ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک میرے والد محترم کے وہاں دفن، اور وہ حجرہ عائشہ تھا، پر میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے واپس آئے، لوگوں نے کہا آپ کی بیٹی عبداللہ آ گئی، لیتے ہوئے تھے، اب پیٹ سارا چاہتے ٹانکے بھی نہیں ہے، پیٹ چاہتا ہے، تو کہا مجھے بٹھا دو، بٹھا دیا گیا۔ کہا عبداللہ ماذا دیکھا، کیا خبر لے کے آئے؟ فرمایا یا امیر المؤمنین الذی تحب، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ عزیزت ماں کی عائشہ نے اجازت دے دی، اور کمر کہنے لگا الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذلک، میری زندگی میں میرے لیے اس وقت اس سے زیادہ کوئی بھی اہم چیز نہیں تھی، میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے کاش رسول کریم کے ساتھ دفن ہونے کا موقع ملا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی گزاری تو رفاقت میں، آپ کے پہلو کا پہلو رہے، ہر جنگ میں ساتھی رہے، اب موت کا وقت ہے تو خواہش یہ ہے کہ کاش مجھے بھی آپ کے ساتھ دفن ہونے کی یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب محبت ایک ہی صحابہ کو کیسے تھی؟ یہ غلام ایک ہوتے تھے، قبیلے غلام ہوتے تھے، بکتے بکاتے نسل در نسل غلام ہوتے تھے۔ حضرت زید نسل در نسل غلام نہیں تھے، بلکہ ان کو پکڑا کسی قبیلے نے جنگ کے دوران اور غلام بنا لیا اور پھر آگے فروخت کر دیا۔ یہ بکتے بکاتے مکہ میں آئے، حضرت خدیجہ نے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ نے، یہ جو جمعے کے دوران ہمارے بچے آتے ہیں نا، تو ان کو والدین بھی سمجھایا بھی کریں، اور ساتھ تھوڑا سا انہیں وقفہ رکھ کے دونوں سائڈوں پہ بٹھا لیا کریں، کیونکہ باقی حضرات بھی جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں ان کے جمعے کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تحفہ نبی کریم کو سپرد کر دی، غلام تھے۔ تو ان کے چچا والد بھائی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، پتہ چلا کہ مکے میں ہیں، مکے میں آ گئے۔ ان کے بھائی ہیں جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی بن کے بعد اسلام لے آئے۔ ان کا یا رسول اللہ ابعث معی اخی، اللہ کے رسول میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، یہ ہم سے روٹ چلے گئے تھے، کسی نے پکڑ لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، پھر بکتے بکاتے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ نسل در نسل غلام نہیں ہے، یہ آزادی تھی، انہیں غلام بنایا گیا ہے، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ رسول کریم نے فرمایا ہوا تھا فَإِنْ تَرَكَ مَعَكَ لَمْ، جیسے چاہتے ہو ویسے ہوگا، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو انہیں میں نہیں روکوں گا۔ تو حضرت جبلہ نے حضرت زید سے کہا چلو بھائی چلو۔ تو حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا، اللہ کے رسول یہ تو میرا بھائی ہے نا، دنیا کی کوئی چیز کوئی انسان، میں آپ کی ایک طرف آپ اور دوسری طرف کو آپ کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کروں گا، میں نے نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ آیا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ بڑی دیر سے روٹے ہوئے والدین آئے ہیں جن سے یہ لوگوں نے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ ڈالا تھا، اگر واپس جاتے تو آزاد مرد کی حیثیت سے جانا تھا، انہوں نے آزاد ہوتے، غلام نہیں تھے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کے بڑے اختیارات نہیں ہیں، غلام کے بڑے معاملات دین اسلام میں آتے آتے ہیں، غلام کے احکامات الگ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت زید سے ان کے والدین لینے آئے ہیں، کہا زید آزادی کا موقع ہے، چلو صاحب
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم کے معاملے میں میں کسی اور کو ترجیح دوں، آپ میرے بھائی ضرور ہوں گے، لیکن رسول کریم میں ساتھ میں چھوڑ سکتا۔ تو بعد میں جب وہ اسلام میں کرتے جبلا کہتے تھے اللہ کی قسم فرائض الرأی اخی افضل من رأیی، تب جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کی جو رائے تھی نا وہ میرے خیال سے زیادہ اچھی تھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھ چلے، آزادی والی زندگی گزارے، لیکن میرے بھائی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ زیادہ عمدہ میرے پاس فیصلہ۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ والدین لینے بھی آتے نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا جانا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت دیکھیے۔ آج نعرے لگانا بڑے آسان ہے، جان دینا مشکل ہوتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں پر بڑا بھاری وقت آیا، اچانک پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، مسلمانوں کو سمجھ نہیں کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ رسول کریم صرف 8 سے 9 لوگوں کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ اور جب یہ حالت کافروں نے دیکھی تو انہوں نے رسول کریم کو نشانہ بنایا۔ ایک انصاری آگے بڑھتا جان دے دیتا، ایک انصاری آگے بڑھتا جان دے دیتا، تاکہ 7 شہید ہو گئے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول کریم کا دفاع کیا۔ اب رسول کریم کیا کرتے ہیں، حضرت اللہ کے رسول حضرت ابو طلحہ کے پیچھے تھے، آپ اپنا سر بلند کرتے اور مشرکوں کو دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان ہو، میری ماں آپ پر قربان ہو، لا یصیبک سهم من سهام القوم، آپ اپنا سر نہ اوپر کیجیے کہیں قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے۔ نحری دون نحری، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ میرا سینہ پہلے چلنی ہوگا، جہاں پہ تیر لگے گی آپ اپنا سر بلند نہ کیجیے، یہ آپ کا غلام پہلے جان قربان کرے گا، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے، جب تک میں موجود ہوں آپ اپنا سر اوپر نہیں کیجیے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ گھرے ہوئے ہیں دشمن میں، اپنی جان بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، رسول کریم کا دفاع۔ اور پھر یہی جگہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جاؤ دیکھو 7 نبی کہاں پہ ہیں؟ ایک آدمی نے کہا تھا کہ رسول میں جا کے دیکھتا ہے۔ اس نے دیکھا مقتولوں کے اندر، شہیدوں کے اندر ڈھونڈا نہ ملے، حضرت سعد بن ربی بہت زیادہ زخمی حالت میں لیٹے ہوئے تھے مقتولین کے درمیان اور شہداء کے درمیان۔ تو حضرت سعد نے دیکھ لیا کہ تو بندہ کسی کو ڈھونڈ رہا، تو نیچے لیٹنے نے کہا کہ بھائی کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ رسول کریم نے پوچھا ہے کہ سعد بن ربی کی حالت کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے رسول سے کہنا کہ مجھے 12 زخم ایسے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میری جان جانے والی ہے، میرا آخری وقت ہے، اور ساتھ میری قوم کے لوگوں کو ایک پیغام دے دینا میری طرف سے کہ سعد کہتا تھا اپنے آخری وقت میں انہ لا عذر لهم ان قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواحد منهم حی، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا اور رسول کریم شہید شہید ہو گئے کر دیے گئے تو تم اللہ کے ہر کوئی عذر نہیں بیان کر سکو گے۔ جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے رسول کریم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میری قوم سے کہہ دینا کہ ساتھ کا یہ آخری پیغام تھا کہ جب تک تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے نا رسول کریم کو آنکھ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے محبت، اپنا آخری وقت ہے اور قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں، قوم کے نام میرا پیغام پہنچا دینا کہ رسول کریم تک کوئی بندہ کو مشرک پہنچ نہ سکے، کوئی تیر اور تلوار رسول کریم تک نہ پہنچ سکے، میری قوم کو جا کے بتا دیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہی محبت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی رسول کریم کے ساتھ رات کے وقت رہا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ رات کو میں آپ کی خدمت کروں گا۔ راتیں قربان کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر جوانی کی عمر میں راتیں قربان کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جوان صحابی ہیں۔ اگر تم تو ابھی تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، اور رسول کریم کے ساتھ رات گزارتا، میں بس اس انتظار میں ہوتا کہ آپ نے ضرور کا کام کہیں تو میں کر دوں، جب آپ بیدار ہو تو میں وضو کا پانی ڈالوں۔ تو ایک دن رسول کریم نے نا مجھ سے خوش ہو کے کہا کہ ربیعہ سل کچھ مانگ، ربیعہ کچھ مانگ، کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کہا اگر ہے رسالہ کچھ اور مانگ، یہ تو ٹھیک ہے کچھ اور مانگ، دنیا کا مال مانگ، تجارت مانگ، بیوی مانگ، اولاد مانگ، کچھ اور کہنے اللہ کے رسول کہا اور کچھ کہنے گھوما کہا تھا جو اور ہے وہ بھی یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جو اور ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ کے جنت میں ساتھ ملتے ہیں۔
کہا ٹھیک ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، تم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو، تم نوافل پڑھ کے مدد کرو، تم اللہ سے دعا کرو گے اس حوالے سے کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ دے۔ یعنی صحابہ کرام کی محبت کیا تھی؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے انہیں، یعنی انہیں یہ یقین ہے کہ رسول کریم دعا کریں گے تو اللہ دے گا۔ رسول کریم تو مستجاب دعوات تھے، اللہ کے رسول اتنی بڑی آفت دے رہے ہیں، ربیہ سل مان کچھ مان، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں اللہ سے لے کے دینے کا وعدہ ہے، دعا کریں گے اللہ سے، کہ ربیہ کچھ مان تو اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ، یعنی کچھ اور مان، یعنی کچھ نہیں اور چاہیے، اور بھی چاہیے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت چاہیے اللہ کو آپ سے، کہ جب نبی کی بات آ جائے گا تو میرے بندوں کو اس کے علاوہ کچھ نہ چاہیے، بس نبی کی بات، نبی کا فرمان، نبی کی ذات۔ محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی اذا اراک قرۃ عینی وطابت نفسی، جب میں نبی کریم کو دیکھتا نا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا اور میرا دل آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل خوش ہو جاتا۔ وَإِذَا لَمْ أَرَاكَ، اور جب میں آپ کو دیکھنا نہ پاتا تو میرا جو دل تھا یہ پریشان ہو جاتا اور وجل ہو جاتا، میری یہ کیفیت ہوا کرتی تھی رسول کریم کے بارے میں۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انک احب الی من نفسی، اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے، واحب الی من اہلی، آپ مجھے میرے گھر والوں سے زیادہ پیارے ہیں، واحب الی من والدی اور ولدی، اور مجھے آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب معاملہ کچھ ایسا بنا ہے اے اللہ کے رسول کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَذْكُرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا، نا بھاگا بھاگا آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ، تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجات میں چلے جائیں گے، دنیا کے اندر تو چل رہے مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں بھاگا بھاگا آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، آپ بھی ہو جائیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کو انبیاء کے ساتھ بلند درجوں میں چلے جائیں گے، تو میں جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں خشیت ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں اللہ اراکا کہ شاید میں آپ کو جنت میں دیکھ نہ سکوں۔ اب صحابی کی فکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی جان سے محبت زیادہ کرتا ہوں آپ سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، دنیا میں تو جب چاہ ہوتی ہے گھر میں بھاگا بھاگا آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بھی فوت ہو جائیں گے میں بھی ہو جاؤں گا، آپ جنت میں تو انبیاء کے ساتھ بلند درجوں میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول میں تو انبیاء کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ تو بلند درجے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ کا بڑا مقام ہے لیکن انبیاء کا مقام ان سے بڑا ہے، تو اللہ کے رسول مجھے ڈر یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، صحابی کے ڈر چکے اور یارو کبھی یہ خواہش آپ کو ہوئی کہ رسول کریم کے جنت میں ساتھ مل جائے اور کبھی یہ ڈر لگا ہو کہ شاید میرے جو عمل ہے مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے سے، کبھی یہ ڈر ہمیں بھی لگا یار میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں کہ شاید مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ ملے ہی نہ، یہ کبھی ڈر دل میں پیدا نہیں ہوا؟ صحابہ کرام کی جن کی 5 نمازیں باجماعت، رسول کریم کے ہر فرمان میں فوراً عمل کرنے والے، اللہ کے رسول کے ہر حکم پہ جان دینے والے، ڈر کیا ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول جائیں گے ہم بھی جائیں گے، شاید اللہ کے رسول کا دیدار نہ ہو سکے۔ آج ہم بھی محبت کے دعویدار ہیں، کبھی دل میں یہ ڈر پیدا ہوا ہو یار میرے عمل ایسے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول کا دیدار نہ ہو سکے، کبھی ڈر پیدا ہوا، میری یہ کیفیت ہے کہ میرے دل میں یہ ڈر نہیں پیدا ہوا، اللہ کے رسول کی منبر پہ کھڑا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم معاشرتی حوالے سے ہماری محبت اس معیار پہ رہی نہیں، ہمیں دنیا کی فتنوں نے، دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں آلودہ کر دیا ہے، اور اس آلودگی میں ہم رسول کریم کی محبت کا وہ معیار جو اللہ چاہتا ہے اس معیار پر پورے نہیں اترتے، دعوے دار ضرور ہیں لیکن حقیقت میں جو معیار ہونا چاہیے نہیں ہے، جو صحابہ کا معیار، یہ ڈر صحابی کو تھا اللہ کے رسول شاید میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں جب، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، رسول کریم نے فوراً جواب نہ دیا، آپ خاموش ہو گئے، تو اللہ نے قرآن اتارا
ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے, اور یہ اچھے ساتھ ہوں گے. تو یعنی اللہ نے قرآن نازل کر کے اس اپنے پیارے بندے رسول کریم کے پیارے صحابی کو تسلی دی. پریشان نہ ہو, اگر تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن جنت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا. رسول کریم کے پاس حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی آیا, صحابی رسول, دیہاتی تھا, دیہاتی جنہیں شہری کچھ نہیں سمجھتے, کہتے یہ انپڑھ اور جاہل ہوتے ہیں. ایک دیہاتی بندہ رسول کریم کے پاس آیا, یا رسول اللہ متی الساعۃ, اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ ہاں وہی لگا ما عادت لہا, اور افسوس ہو تجھ پر, تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی, جو قیامت کا پوچھنے آیا ہے. ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, اللہ کے رسول کچھ زیادہ نمازیں تو نہیں ہے میرے پاس, زیادہ کوئی صدقہ بھی نہیں کیا, زکوٰۃ بھی کوئی اتنی خاص نہیں, لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول, میں آج سے اللہ سے محبت کرتا ہوں. اس لیے پوچھنے آیا ہوں. محبوب جو ہوتا ہے, محبت کرنے والا جو ہوتا ہے, یہ اپنے محبوب سے ملاقات کا بڑا منتظر ہوتا ہے شدت سے. اللہ کے رسول قیامت کا پوچھنا ہے, مقصد اس کا یہ تھا اللہ کا دیدار ہو جائے گا, آپ کے جنت میں ساتھ مل جائے گا. اللہ کے رسول قیامت کیا بولے, تیاری کیا کی ہے؟ بس تیاری یہ ہے کہ آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی نہیں, یہ تیاری ہے میری. اللہ کے رسول نے فرمایا انک مع من احببت, تو جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے. حضرت انس کہتے تھے رسول کریم نے یہ جملہ کہا, مدینہ کے لوگوں کو اتنی خوشی اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات سے ہوئی. فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانک مع من احببت. اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کریم نے اس بات سے ہوئی. انک مع من احببت, کیا جس سے محبت کرتے ہو جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. تو صحابہ تو سبھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے, تو گویا آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, اے میرے صحابہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو. تو صحابہ کو اتنی خوشی کہ کبھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی سوائے اسلام کا تھا کہ ہمیں جنت میں رسول کریم کا ساتھ مل جائے. یہ محبت کا معیار اللہ کا چاہیے. تو محترم بھائیو, رسول کریم کا یہ ایک حق تھا کہ جب تک ایک مسلمان اپنی جان سے, باپ سے, والدین سے, بیوی سے, بچوں سے, تجارت سے, ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کا دعوے دار ہو سکتا ہے, ایمان کا دعوے دار ہو سکتا ہے, ایمان والا نہیں ہے. رسول کریم نے یہ بات واضح کر دی ہے, اور اللہ نے قرآن میں, اللہ نے قرآن میں فاصل کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو رسول کریم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرنے والا. محترم بھائی, محبت کے اندر ایک چیز آتی ہے تعظیم, عزت کرنا. بعض پر بندہ جس سے محبت کرتا ہے لیکن تعظیم میں کمی رہ جاتی ہے. رسول کریم سے محبت بھی کرنی ہے, تعظیم بھی کرنی ہے. اگر محبت کرتے ہوئے تعظیم میں کمی ہوگی نا رسول کریم کی, محبت بھی رائے گا, محبت بھی. اس امت میں نبی کریم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے جناب ابو بکر تھے, پھر جناب عمر تھے. یہ سارے صحابہ اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے, ان کا معیار ایک الگ تھا. اگر حدیث رسول ہے عبداللہ بن زبیر قریب تھا کاج الخیران ایہدی کا ابا بکر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قریب تھا کہ سنت کے دو بہترین لوگ اللہ انہیں ہلاک کر دیتا. کس وجہ سے کہ وہ انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز رسول کریم سے بلند کر لی. محبت ہی کی نہیں حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو محبت انتہا کرنے کی تھی, لیکن تعظیم میں فرق کیسے آیا کہ بات کرتے ہوئے تکرار ہوئی آپس میں, اور ان کی آواز رسول کریم کے پاس بلند ہو گئی. اللہ نے قرآن اتارا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو رسول کریم سے بلند نہ کرو, اور نہ ایسے آپ رسول کریم سے بات کرو جیسے تمہارا ایک دوسرے سے بات کرتا ہے. ایسے نہ رسول کریم سے بات کرو, اور اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے قریب بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ آج کن کے لیے اتری ہے جناب ابو بکر اور عمر کے لیے, کہ ان کی آپس کی بحث میں ان کے آوازیں بلند ہوتی ہے. رسول کریم سے بات کرتے ہوئے نہیں, آپس کی بحث میں ان کے آواز اللہ کے رسول کے پاس بلند ہوتی ہے. آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے, حدیث کے آگے لوگ بول پڑتے ہیں. یہ حدیث کے سامنے بولنا, یہ اللہ کے رسول کی آواز سے اپنے آواز کو بلند کرنا.
آج رسول کریم کے فرامین ہمیں زندہ ہے کہ نہیں، موجود ہے کہ نہیں، رسول کریم کے فرامین سنائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جو بندے رسول کریم کا فرمان سن کے اس پر اعتراض کرے یا اس کے آگے کوئی اور بات کرے اس رسول کریم کے فرمان کو چھوڑ کر، تو گویا یہ رسول کریم کی بات پر اپنی آواز کو بند کر رہا، اور ایسا کرنے سے آپ جتنی لمبی محبت کے دعوے دار ہیں اور جتنی لمبی محبت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جب تعظیم میں فرق آ گیا آپ کے سارے عمل سامنے آ گئے۔ اس لیے محبت کا حق ادا کرتے کرتے رسول کریم کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کے حوالے سے آداب بھی آپ کو آنے چاہیے کہ حدیث رسول کی مجلس ہو تو بیٹھنا کیسے ہے، حدیث سن کے گفتگو کیسے کرنی ہے، اور تعظیم کا وہ اعلیٰ معیار ہونا چاہیے کہ جب رسول کریم کی حدیث بیان کی جائے تو اس وقت ذہن میں صرف عمل کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس حدیث سے میں نے عمل کرنا ہے، ہیلے بہانے اس حدیث سے بچنا کیسے ہے اور کس طریقے سے اس حدیث کے عمل کرنے سے بچ سکتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ تعظیم کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعظیم ویسے کرو جیسے صحابہ نے نبی کریم کی تھی کہ دشمن وقت بھی اس بات پر تبصرہ کرنے لگا کہ رسول کریم کی صحابی جیسے آپ کی تعظیم کرتے ہیں نا، دنیا کے کسی بادشاہ کے میں نے وزیروں کو ان کے نیچے متحدوں کو ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے، تب رسول کریم کے بعد رسول کریم مکہ کے سفیر بن کے آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس گئے تو اپنی قوم سے کہا لمبی بات کی، اس میں سے ایک ٹکڑا ٹکسرا تھا، نے کہا اے قوم، یا میری قوم کے لوگوں، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم آپ نے مجھے دنیا کے بادشاہوں کے پاس سفیر بنا کے بھیجا، اور میں کیا میں نے دنیا کے بادشاہ دیکھ رکھے ہیں، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، دنیا کی دو سپر پاور قیصر اور کسریٰ میں ان کے محلوں میں جا چکا ہوں، معاملات میں ان کے بادشاہوں سے مل چکا ہوں، میں نجاشی کے پاس ہمشہ میں بھی جا چکا ہوں اور اس کی بادشاہت کو بھی دیکھ چکا ہوں، اس کے محل کو بھی دیکھ چکا ہوں اور ان کے متاحدوں کی تعظیم بھی دیکھ چکا ہوں۔ واللہ ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی بادشاہ کے ساتھی کو میں نے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول کریم کی کرتے ہیں۔ واللہ ان یتنخم نخامة، اللہ کی قسم وہ کبھی ایک کھنگار پہنتے، بھوک نہیں کھنگار پہنتے، واقعات فی کسب رجل منہم فضلت بہا وجہہ ورجلہ وجلدہ، تو وہ اس کو لیتے اپنے ہاتھ میں مل لیتے اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ، اور میں نے دیکھا فَإِذَا أَمَرَهُمْ بِالْقَدْرِ أَمْرًا، اللہ کے رسول حکم دیتے تو آپ کے ساتھی بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے اس امر کو اس حکم کو مکمل کرنے پر اٹھ کھڑے ہوتے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب آپ وضو کرتے تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ اس طرح دوڑتے جیسے لڑائی ہو گئی ہے، اور میں نے وہاں پر یہ منظر بھی دیکھا، اذا تکلم، جب نبی کریم گفتگو کرتے نا، خفضوا اصواتهم عندهم، وہ اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے، آپ کے نزدیک ان کی آوازیں پست رہتی تھی، ہلکی رہتی تھی، اور وہ رسول کریم کو آنکھیں اٹھا کر آنکھیں بھر کر ہی دیکھتے تھے۔ اتنی تعلیم رسول کریم کی کرتے تھے کہ ان کی نگاہیں نہیں جھکی رہتی تھی، وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول کریم کے مجھ سے پوچھے نا آپ کو حلیہ بیان کرو، اللہ کی قسم میں ان کو حلیہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ کبھی بھی تعظیم اتنی تھی ہمارے دلوں میں، ہم نے اللہ کے رسول کا چہرہ کبھی نظر بھاگ کے دیکھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے تھے، آپ گفتگو کرتے مقابلے میں گفتگو میں صحابہ کی آوازیں اتنی پست ہو جاتی کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے پوچھا کرتے تھے احمد تم نے کیا جواب دیا، کیا کہا، اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے۔ آج حدیث رسول بیان کی رہتی ہے، اگر سے کوئی بندہ جو کھڑا ہوتا ہے اور رسول کریم کے فرمان پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے اور رسول کریم کی حدیث کیا کہہ رہے ہیں، بھائی مولوی سے آپ کا مسئلہ ہے نا، مولوی کی ذات پہ آپ اعتراض الگ سے بعد میں کر لینا، لیکن جب مولوی نے حدیث بیان کر دیا اب تو مولوی کی بات نہیں، رسول کریم کی بات ہے، اب آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، صرف مولوی حضرات کی ضد میں آ کے اس بات کو ٹھکرا دینا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی طرح۔ رسول کریم کے فرمان آ جائے اور ایک مسلمان ضد میں آ کے ایک شخصیت کی وجہ سے اس پہ اعتراض کرتے یا مسلک کی تعصب میں اعتراض کرتے کہ میرا مسلک یہ ہے، میرے مسلک والا مولوی یہ کہتا ہے، رسول کریم کا فرمان جو بھی ہے جیسا بھی ہے میرا مسلک یہ کہتا ہے، اللہ کی قسم ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان اور عمل ضائع ہو جائے گا۔ رسول کریم کا ایک حق تھا امت کی زندگی کہ امت رسول کریم کا سے محبت کرے، محبت میں تعظیم ملحوظ خاطر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے